الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ورتلناہ ترتیلا، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اپنے رسول کو پڑھ کر سنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو خوب ٹہر ٹہر کر یعنی اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مذکورہ آیات سے ترتیل کی عظمت و اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیے اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ چنانچہ آیات وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور رتلناہ ترتیلا میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا اور سنا ہے، اور ورتل القرآن ترتیلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اور لتقرأہ علی الناس علی مکث میں ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو عربوں کے لب و لہجوں کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے۔ حسنوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو، اچھی آواز سے خوبصورت بناؤ۔ فإن الصوت الحسن، کیونکہ خوبصورت آواز یزید القرآن حسنا، قرآن کریم کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا۔ تو پیارے دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن مجید اسی زبان میں نازل ہوا، جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ تلاوت قرآن کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر لفظ کی آواز جداگانہ ہوتی ہے، اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے ذلہ کا معنی ہے وہ ذلیل ہوا، ذلہ کا معنی ہے وہ پھسلا، ضل کا معنی ہے وہ گیا، اور ضل کا معنی ہے وہ گمراہ ہوا۔ لہذا
ہمیں ذال زا ضا ضاد وغیرہ میں فرق کرنا ہوگا، اور اسی طرح دوسرے جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی میں فرق کرنا ہوگا. جن کے مخارج جدا ہیں انہیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ان کا مخرج تبدیل ہوگا، جس کی وجہ سے ان کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا. ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے. لہٰذا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھے جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملی اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، تو پھر تمام اسباق کو اچھی طرح سمجھ لو اور ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ابتدائی ہدایات کی طرف. تو قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں پڑھیے. قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجہ اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیے. تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ اور سورت کی شروع میں بسم اللہ پڑھیں، سوائے سورت توبہ کے. دوران تلاوت سورت شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھیں. دوران تلاوت کوئی دنیائی بات نہ کریں. اگر کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو تو قرآن مجید کو بند کریں اور دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت قرآن شروع کریں. دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلیں. حرکات کو اتنا نہ کھینچے کہ حروف بن جائیں. حروف مدہ کی مقدار پوری ایک الف کے برابر کر دیں. حرکات و سکنات میں تبدیلی نہ کریں. پر حروف کو پر اور باریک حروف کو باریک ادا کریں. تلاوت ٹہر ٹہر کر کریں. اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں. قرآن کریم کو خوش الہانی سے پڑھیں. اس طرح قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اختتامی تلاوت پر خیر و برکت کی اور قبولیت کے لیے دعا کریں. ایک الف کی مقدار عام حالت میں کھلی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا ہے.